بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کامل یوٹیوب چینل کی طرف سے میں حمزہ ملک آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی سیریز شروع کی ہے اور کافی لوگوں نے اس میں ہمیں بینیفٹ اور بہت سا مطلب انہوں نے ہمیں وہ اچھی رپلائی دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج اس کی قسط نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے، روحانی عملیات قسط نمبر 2، اور اس میں اصلی اور نقلی عامل کی پہچان کے اوپر آج ہم ایک بات کریں گے، اور عامل اور ولی اللہ میں کیا فرق ہے، اس پر ہم 2 ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ تو آج ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پروگرام رکھنے کا بالکل مقصد ہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے آگاہ رہے، جعلی اور نقلیوں میں آپ فرق کر سکے، آپ لوگ صحیح چیزوں کو، خالص چیزوں کو آپ چن سکے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اصلی چیز، خالص چیز جو ہوتی ہے وہ اتنے آسان نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اصلی اور خالص چیز کو آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ خالص چیز کوئی بھی ہو، بالفرض دیسی گھی سمجھتے ہیں، دیسی گھی، خالص دیسی گھی، اس پہ آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح محنت کرنی پڑتی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں، ٹھیک ہے، دیہات کا رہنے والا ہوں، تو ہمیں تو پتہ ہے دیسی گھی کس طرح بنتا ہے، تو اس پہ کتنی محنت ہوتی ہے میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جس ٹائم یہ آپ لینا جو دودھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خالص دودھ کو پھر آپ نے دہی بنانا، ٹھیک ہے، اور اس دہی میں سے پھر آپ نے مکھن نکالنا، ٹھیک ہے، اور اس مکھن کے اندر سے پھر آپ نے دیسی گھی نکالنا، تو یہ پروسیس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بھی پھر 2 کلو دودھ سے دہی نکلنا، پھر 2 کلو دہی سے پھر اس کے بعد، یا 2 کلو دودھ سے دہی نکلنا، اور پھر 1 کلو دہی سے مکھن نکلنا، پھر 1 کلو مکھن میں سے پاؤ گھی نکلنا۔ آپ میری بات سے مستفیض سمجھ گئی ہوگی کہ کتنی سخت محنت ہوتی ہے اور کتنا پھل ملتا ہے، اور پھر اس طرح جتنا آپ محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو پھر جتنا دودھ زیادہ ڈالیں گے اتنا آپ کو زیادہ دیسی گھی ملتا جائے گا۔ تو چیز یہ ہے اصل میں کہ محنت ہر چیز میں ہوتی ہے، اور خالص، اب یہ تو ایک دیسی گھی کی پہچان ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو یہ پتھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ میں پہننے والے پتھر جو ہوتے ہیں، جن کو ہم سٹون بولتے ہیں، یاقوت، عقیق، ٹھیک ہے، مرجان، اس پہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیوز لاؤں گا۔ اس کے ذریعے بھی کافی زیادہ مال ہمیں ملے تھے اور ہم نے کیے تھے۔ طلسماتی انگوٹھیاں کس طرح بنتی ہیں، موکلات کس طرح ہے، جنات کس طرح ہے، پریہ کس طرح ضرورت میں، یہ سب بھی میں آپ کو انشاءاللہ آگے ہم بتاؤں گا۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پتھروں کو کاٹنا، پتھروں کی پہچان، اور پھر اس پہ محنت، پھر کٹنگ، اور یہ وہ پورا ایک پروسیس سے گزر کے پتھر تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اصلی عامل کی پہچان اور نقلی عامل کی پہچان بھی ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج کل ڈھیروں کتابیں نیٹ پہ ہے، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو الف یہ کا بھی نہیں پتہ ہے، میں بات صاف کرتا ہوں، جن کو الف یہ کا بھی نہیں پتہ ہے، جن کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے، وہ عمل چلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ دیکھیے، اصلی عامل ہمیشہ وہ چیز دیتا ہے جو اس نے خود کی ہو، ٹھیک ہے، جس چیز کا اس نے خود کیا نام ہے مستفیض ہوا ہو، جس کا اثر، جس کی برکات، جس کی روحانیت، جس کی تجلیات اس کو خود ملی ہو، ہمیشہ وہ چیز آپ کو عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جس سے لی ہوتی ہے، جس سے اس نے دیکھی ہوتی ہے، جس سے تجربہ ہوتا ہے اس کا، جب وہ آگے آپ کو دیتا ہے تو اس کی جو اس کا جو تجربہ ہوتا ہے، وہ سمجھے اس کا تجربہ آپ کو مل رہا ہے، یہ ایسا سمجھ لے کہ آپ کو بندہ بنایا حلوہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصلی عامل کبھی بھی آپ کو یہ بات نہیں بولے گا، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھے، عملیات میں کبھی بھی جو ہے نا، یہ جو مطلب پیسے یا ہدیہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ آپ کو یہ بولے نا کہ ہمیں پیسے دے، ہدیہ دے، سمجھ لے کہ وہی 2 نمبر فراڈ ہے۔ ہدیہ اور پیسے کس چیز کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ہدیہ اور پیسے ہمیشہ اس چیز کے لیے جاتے ہیں، جس طرح میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ آپ کو جو اعمال دیے جا رہے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ اجازت، اس میں آپ کو فائدہ ہے، کیونکہ اس میں خود اجازت دیتا ہوں واٹس ایپ پہ۔ یوٹیوب پہ میں موجود نہیں ہو سکتا، وہ مجھے اتنا نہیں پتہ یوٹیوب کا، لیکن واٹس ایپ پہ میں خود اجازت دیتا ہوں۔ کوئی اس کا فیس، یا بہت سے ابھی دوست ہم انڈیا سے آگے سے میسیج کرتے ہیں کہ جی یہ آپ لوگ جو مطلب فیس تو نہیں لیں گے، تو میں نے کہتا ہوں نہیں، فیس نہیں، جب ان کو اجازت ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ ہم اعمال کی کوئی فیس نہیں لیتے، لیکن ہدیہ ہم کس چیز کا لیتے ہیں، پیسے ہم کس چیز کے لیتے ہیں، جو یہ الوا وغیرہ بنتی ہے، نقوش وغیرہ ملتے ہیں، کیوں اس کا لیتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی ایک لوح بھی آپ بنائیں گے نا جس ٹائم،
کسی شرف کی بناتے ہیں، کسی خاص مقصد کی بناتے ہیں، لوہے موکلات یا کوئی بھی لوہا بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اب بہت سے لوگ دھات وغیرہ تیار کرتے ہیں، دھات ہم بھی کرتے ہیں تیار، لیکن کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا ہے اتنا، ٹھیک ہے، تو دھات کے بجائے ہم نے تو ہمیشہ جو چیز دیکھی ہے نا، جو ہم شروع سے مطلب جو ہمیں بھی اجازت ملتی آئی ہے، وہ ہم کاغذ کے اوپر زعفران، کستوری اور اس کے اندر ایک دو چیزیں اور اپنے جو ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے جن مالوں کی، ان کی پڑھائی اس کے اوپر دم کر کے ہم ان کی الواح وغیرہ تیار کرتے ہیں. جو بھی دنیا کے لوگ، میں نے تو آج تک نہیں دیکھے کہ جو ہماری کوئی کسی بھی جو بھی ہم نے لو بنائی ہو اس میں سے کسی بھی لو نے ہماری نہ مطلب 2 دن یا 10 دن فائدہ دیا نہیں، تا حیات وہ فائدہ دیتے جس ٹائم تک انہوں نے وہ پورا پہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ کستوری، زعفران، ٹھیک ہے، اس کا ریٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے بیچ میں مشک یا کوئی خوشبو جو ڈلتی ہے اس کا ریٹ آپ چیک کریں. پھر بخور کی جو دھنی دی جاتی ہے اوریجنل، اس کا آپ کو پتہ ہوگا کیا قیمت ہے، کیا ریٹ ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کے صدقات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر ورد کیے جاتے ہیں. یہ جو محنت ہوتی ہے اس کے ہم لوگ حقدار ہوتے ہیں کہ یا مطلب اب دیکھیں کہ ہم بھی اگر یہ ہو کہ ہمیں بھی مطلب اتنی چیزیں اگر ہمیں فری ملی ہے تو ہم آگے آپ لوگوں کو فری یا سنا دیں نہیں، ان چیزوں کی ہم ہدیہ لیتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کو بتا کے دیتے ہیں کہ جی الواح آپ نے تیار کرنی ہے، اس کا ہدیہ ہے، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ کیا مسئلے آپ کو پتہ ہے، آپ ہمیشہ دیکھیں جو پرانے لوگ تھے نا، جتنے بھی پرانے لوگ تھے، بادشاہ بھی تھے، شہنشاہ بھی تھے نا، جو بھی تھے، جتنے بھی لوگ تھے پرانے وقت کے، ٹھیک ہے، ان سب کے پاس نا کوئی نہ کوئی طلسم، کوئی نہ کوئی الواح، کوئی نہ کوئی ان کے پاس نقش تعویذ وغیرہ ہوتا تھا جس سے وہ کامیابی، فتح یا شر سے بچے دیتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن آج کے دور میں سارے لوگ، کیونکہ لوگوں کی بھی غلطی نہیں ہے، جعلی دھوکے باز بہت زیادہ لوگ آ گئے، اب ان کے اوپر وہ مطلب اعتبار کر کے انہوں نے اپنے پیسے ضائع کیے اور مختلف انہوں نے پیسے سے ضائع کر کے جو اصلی لوگ ہیں وہ بھی ان کے بیچ میں ان کو بھی رگڑا مل گیا، ان کو بھی مطلب آپ سمجھے کہ شامل ہو گئے دھوکے بازوں کے اندر ہو گیا. تو ہمیں یہ چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اصلی عامل ہمیشہ آپ کو جو بھی چیز دے گا وہ ایک، اب دیکھیں میں اپنے چینل پہ ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، آج صبح بھی میں نے یہ بات کی اور آپ کمنٹس پڑھے کہ وہاں پہ میں نے یہ بات کی کہ آپ لوگ اگر ایک عمل کر رہے ہو تو اگر میں بہت اچھا بھی عمل کر دوں تو آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا ہر عمل آزمایا ہوا ہے، میرا ہر عمل آپ کو رزلٹ دے گا. وہ الگ بات ہے کہ آپ کی روحانیت کم ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو 11 دن یا 21 دن میں رزلٹ نہیں دے رہا ہے، تو وہ اس کو آپ مختصر پکڑی رکھے بس. آپ نے روٹی ڈیلی کھانی ہے نا، ٹھیک ہے، ڈیلی روٹی کھانی ہے آپ نے ہر حال میں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ اس عمل کو ڈیلی جاری رکھے، ٹھیک ہے. چلے لیڈیز کے جو وہ اپنا لیکن وہ بیچ میں چھوڑ دے سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ اپنا سکتی ہیں یہاں کے بعد، لیکن مرد حضرات ڈیلی ان اعمال کو جاری رکھیں. اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اب اصلی عامل کے پاس جب بھی ہم جائیں گے نا تو وہ آپ کو ہمیشہ جب بھی آپ اسے یہ بات پوچھیں گے کہ آپ کو کوئی بھی مطلب عمل، آپ جب بھی ان سے کوئی عمل مانگیں گے کہ آپ کو اتنا عمل چاہیے، ٹھیک ہے، اور اجازت کے ساتھ چاہیے، تو وہ ہمیشہ آپ کو جس ٹائم بھی وہ کوئی بھی آپ کو عمل دیتا ہے یا جس ٹائم بھی وہ آپ کو کوئی بھی عمل دے گا تو وہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھے. وہ پتہ ہے آپ کو کیا کہے گا، وہ کہے گا سب سے پہلے آپ استغفار پڑھیں، ٹھیک ہے. آپ کی وہ قوت دیکھے گا کہ آپ کی قوت برداشت کی نہیں ہے، وہ آپ کو ایک دم بول دے گا آپ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ استغفار پڑھ کے ہو، ٹھیک ہے. چاہے آپ کے اندر ایسی مطلب وہ ہونا کہ ایسی پریشانی یا سخت مصیبت ہو کہ آپ کے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، ایک امتحان ہوتا ہے، وہ ایک قوت ہوتی ہے دیکھنے کے لیے اور آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. استاد کی ہمیشہ بات ماننی چاہیے، ٹھیک ہے نا. میں ہمیشہ آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ عملیات میں نا آپ سمجھیے کہ 67 یا 80% جو فیز ہوتا ہے وہ سلسلے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ استاد کی نگرانی ہوتی ہے، ان کی اجازت ہوتی ہے، ان کی یس ہوتی ہے، آپ کو بھی ان کی یس اور نو کے اوپر مکمل چلنا پڑتا ہے. تو اس میں وہ مکمل یس اور نو میں جس ٹائم تک آپ لوگ نہیں چلیں گے تو آپ لوگوں کو ذرا سا بھی اس کا بینیفٹ نہیں ملنا، یہ لازمی ہے. اس کے بیچ میں اس میں آپ کو یس اور ان کی نو میں آپ کو چلنا پڑتا ہے. وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ یہ کام کریں تو آپ کرتے رہے جب تک وہ آپ کو یہ کرنے، کیونکہ مختلف میں آپ کو آگے واقعات سناؤں گا
جو بڑے سے بڑے عاملین کس طرح بنے، ٹھیک ہے، اور یوٹیوب پہ بہت بہت اچھے عاملین کام کر رہے ہیں، ہم سے اوپر عامل کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ روحانیت بہت سی مطلب جس طرح دعائے حزب الباد شریف ہے، ٹھیک ہے، ان کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، پھر سورۃ المزمل شریف ہے، نعت علی ہے، کلمہ طیبہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد مختلف دعائیں اور بہت سی ایسی زکوٰۃیں اور یہ چیزیں بھی ہم لے کر آئیں گے آپ لوگ، لیکن کب لے کر آئیں گے؟ ایک وقت جس ٹائم آپ اس چیز کے قابل ہوگے، آپ لوگوں کو جس ٹائم آپ لوگ ان چیزوں کے قابل ہوگے آپ کو بہت کچھ عطا ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں سب سے بڑی چیز ہے رازدانی۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھے، رازداری اس میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے روحانیت میں۔ روحانیت یہ نہیں ہے کوئی راستے میں، روحانیت اور عملیات میں بہت فرق ہے، عملیات سے اوپر روحانی چیز مطلب روحانیت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اوپر کی چیز ہے، عملیات اور چیز ہے، ٹھیک ہے، عملیات اور روحانیت ایک چیز نہیں ہے، روحانی اور چیز ہے، عملیات اور چیز ہے، ٹھیک ہے، تو اور جو ہوتی ہے نا عملیات، اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں عاملین کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کے لیے، اور روحانی سیکھنے کے پاس ہمیں ولی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو کامل ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے روحانی مقام حاصل کرنے کے لیے، روحانی سفر کے لیے۔ لیکن عملیات جو ہم نے لینی ہوتی ہے وہ کس کے پاس جانا پڑتا ہے؟ عاملین کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یہ تو ہوگی ایک چیز۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، دیکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 1 دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں پری حاضر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس چینل پہ آپ کو یہ نظر آ جائے نا کہ 2 منٹ میں، 3 منٹ میں یا یہ پری حاضر ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ وہ چینل بالکل جھوٹ ہے، کچھ بھی اس میں ریئلٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہماری آدھی زندگیاں گزری ہے اس کاموں میں، ٹھیک ہے، ہم بھی اپنے اگر ٹائٹل دیتے ہیں نا اس چیز کے، تو ہم ٹائٹل دیتے تو ہمارے ٹائٹل دینے سے آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر یہ موجود ہوتا ہے کہ 3 یا 4 منٹ کی میں عمل ہوتا ہے عبادتوں کا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی تعدادیں اور ان کی جو دن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کسی کے 41، کسی کے 11، کسی کے 25، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ مشکل سے میں نے پریوں کے 2 یا 3 عمل دیے، ٹھیک ہے، وہ بھی جو دیے وہ بھی ریئل پہ دیے، وہ بھی اگر کوئی کاٹ مطلب بہت ابھی تک تو میں سے کسی نے اس کی اتنی اجازت نہیں ہے، جن 2-3 بھائیوں نے ہند سے لی بھی ان میں سے بھی ایک نے کیا ہے، وہ بھی ایک اس کو اشارہ ملا تو وہ ڈر گیا، ٹھیک ہے، باقی تو کسی نے اور کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تو صاف بات کرتا ہوں، اور تو کسی نے ویسے نہ اس کی اجازت لی ہے نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اصلی عمل وہ میں نے بالکل اوپر چڑھایا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر کوئی کرنا چاہے تو مطلب وہ ہم سے کانٹیکٹ کرے، لیکن میں ایک بات سمجھا دوں آپ لوگوں کو کہ وہ آپ اس چیز کے اوپر دیکھیں، آپ اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ دیکھیں اس طرح پریا اتنی راستے میں نہیں پڑی ہے، پریا کیا چیز ہے، جنات سے خطرناک چیزیں ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے نا، جنات تو پھر بھی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ان سے اوپر کی چیز ہی ہے۔ باقی یہ جو کیا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ بات جو بولتے ہیں کہ کرسماتی انگوٹھی اور یہ بات واقعی میں ہوتی ہے، یہ بالکل ریئل بات ہے، اس میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے کہ اس کے بیچ میں نا وہ ہو جو ہوتی ہے مطلب کرسماتی انگوٹھیوں کے بیچ میں کوئی حاضری وغیرہ، تو یہ ریئل ہے، یہ ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سلیمانی انگوٹھی کے عملیات ہوتے ہیں، یہ مطلب جتنے عمل میں آپ کو بتا دوں یہ ہمیں ملے ہوئے ہیں، یہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جتنے بھی عمل ہیں نا یہ کرسماتی انگوٹھی اور یہ سارے، یہ ہمیں مطلب ہم نے کیے بھی ہے، اس کے رزلٹ بھی ملے، اور یہ چیزیں بہت کوانٹٹی میں چیزیں موجود ہے، ٹھیک ہے، اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہم بہت کچھ دیں گے، لیکن سب سے بڑی بات میں آپ کو آج یہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ ہمیشہ اصلی جو عامل ہوتے ہیں وہ جو بھی آپ کو بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات سنا کرے، آپ لوگوں کے پاس عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، ٹھیک ہے، اپنا عقل استعمال کرے، اپنا شعور استعمال کرے، تو آپ لوگ ان کے پاس یہ چیزیں دیکھا کرے یار کہ کون ٹھیک ہے، کیا ریئلٹی ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر ہمیں کیا مل رہا ہے، ہمیں ثبوت، آپ مطلب ثبوت دیکھا، ویڈیو سے میں فوکس کیا کرے کہ یار ان کی باتوں میں کیا، میں دیکھیں جو بھی عمل بتاتا ہوں ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ واقعات لازمی بتاتا ہوں، کیونکہ ہمارے تجربے ہوتے ہیں، اب میں نے ایک چیز کا تجربہ کیا ہے، ٹھیک ہے، میں تو بتاؤں گا کہ یار میں نے یہ کیا تھا، میرے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے، چلے جی، آپ کا کیا ہوگا کانسیپٹ ہو گیا سے یار یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جس نے عمل کیا ہوتا ہے نا اس کے باتوں کا، اور جو اپنے وہ سے کہانیاں بنا رہا ہوتا ہے اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، وہ آپ کو بالکل واضح طور کے اوپر پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح اب یہ لوہے دستے غیب ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری الواح بنتی ہے، ان کو اب ہمیں جن کو دیا ہے، صرف ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ٹائم لگتا ہے، ہم پڑھائیاں کرتے ہیں اس پہ، یہ مکمل تو تھوڑا سا وہ لیٹ ہوتا ہے، باقی یہ ہوتا ہے کہ ان کی تاثیرات جنہوں نے بھی پاس رکھی ہے، خاص کر لوہے جنات اور موکلات،
جنہوں نے بھی پاس رکھی ان کو مختلف معلوم میں مختلف کامیابی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر ہم بعد میں ڈیٹیلوں میں ایک ایک الوا کے اوپر بھی میں بات کروں گا، ٹھیک ہے، کہ لو جنات کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے، کس سے ملتی ہے، شاید جنات آ کر یہ کیا نام ہے کس طرح وہ کرتے ہیں، اور یہ پورا ایک پروسیس، ایک پورا کیا نام ہے وہ جو ہے نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے اوپر سے آپ لوگ گزر کے اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا عاملین اور اصلی اور نقلی عاملین کا، میں نے آپ کو تقریباً فرق بتا ہی دیا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کیونکہ آپ لوگوں یہ ویڈیوز لازمی دیکھا کرے، اس سے آپ لوگوں کو بہت پہچان ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ بہت سے اموال میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب میں بتاتا ہوں عامل اور ولی اللہ میں کیا فرق ہے، کہ ولی اللہ کیا ہے اور عامل کیا ہے۔ دیکھیں ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے مطلب جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول تک لے جائے، ٹھیک ہے، جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ تک، اور وہاں سے آپ کو فیض عطا کروائے، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ کو فیض ملے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ ولی اللہ کا کام ہے۔ ولی اللہ آپ کی جو ہے وہ آپ کو روحانی منزلات طے کرواتی ہے، ٹھیک ہے، ولی اللہ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ولی اللہ کے پاس جب آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی طاقت پہ یہ عاملین اور یہ کان جو جتنے ہیں یہ ان کے مطلب سمجھ لے کہ یہ بالکل اگر کوئی اپنے بہت ہی عروج پہ بھی ہوگا نا تو ان کے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ روحانیت بہت اوپر کا سفر ہے۔ عملیات جو ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ شعبدہ بازی جس ہے، بس ایک یہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے روحانیت وہ اصلی مقام ہے، ٹھیک ہے، روحانیت میں بہت زیادہ مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اب روحانیت میں آپ کی روح سے تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ روحانیت میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھے کہ ولی اور کامل ولی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کی نگاہوں سے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کامل ولی یہ بات یاد رکھے، جتنے بھی ولی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اللہ کے ولی جب دیکھتے ہیں تو میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جب وہ چلتے ہیں میں ان کی ٹانگیں بن جاتا ہوں، جب وہ اٹھتے بیٹھتے یا ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید میں نا مطلب یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات دیکھیے آپ کہ ہمیشہ جب اللہ تعالیٰ وہ دیکھتے ہیں تو اللہ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے، تو آپ خود سمجھے کہ وہ کس نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ولی اللہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھے، ولی اللہ جس کا اس وقت میں مطلب کسی ولی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی ولی کی سرپرستی نہیں ہے، اب جعلی ولی میں نہیں، اصلی ولیوں کی بات کروں میں، اصلی اللہ کے ولیوں کی بات کروں، بہت سے اصلی ولی موجود ہے، ٹھیک ہے، اس وقت میں بھی بہت سے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جعلی تو آپ کو جگہ جگہ پہ ولی بھی عامل بھی ملیں گے، لیکن میں اصلیوں کی بات کروں، جب انسان کی اصلی ولیوں کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے نا تو اس کے پھر یہ روحانی معاملات جتنے ہوتے ہیں یہ طے ہوتے ہیں، پھر وہ جس طرح بھی وہ کہتا ہے آپ کو اس اصل اس سلسلے جس سلسلے سے ہے، جس طرح اب سلسلہ چشتیہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قادریہ ہے، مداریہ ہے، شاذلیہ ہے، مختلف سلسلے ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے اپنے مختلف طریقے ہیں، ان کے بزرگوں کی نگاہ ہے، کیونکہ جو ولی ہوتے ہیں وہ ان کے پورے ولی کے پیچھے سمجھ لے کہ حضرت علی کا ہاتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اور اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں ہمیشہ بات آپ لوگوں کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، زیادہ میں حوالے وغیرہ نہیں دیتا ہوں، میں صرف آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ تو جب دیکھیں کہ ان کا یہ ہوتا ہے، ان کے سامنے میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آپ نے سنا کہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ ولیوں کو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ڈر، کسی قسم کا کوئی خوف بالکل کسی بھی طرح کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں فرما رہا ہے ولیوں کو کہ ان کے سامنے کتنی بڑی سے بڑی چیز بھی آ جائے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کیا، ان کے لیے چٹکیوں کا کام ہے کہ وہ بات کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت میں لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لوگ اس ٹائم سارے اپنے غیمہ گہمی میں بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ان کو پڑی ہوئی ہے اپنی، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو یہ نہیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کدھر ہونا چاہیے، کدھر جعلی جو میرا ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ آج کل کے جو ولی بھی بنے ہوئے جعلی، ان کا بھی یہی کام ہے، نوٹ بٹورنا بس، لیکن ہم نے اپنے سلسلوں کا دیکھتا، اب میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارا جو تعلق ہے، میرا جو تعلق ہے وہ سلسلہ چشتیہ سے، ٹھیک ہے، اجمیر شریف سے، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے، اجمیر شریف۔ تو
اب ہمارا ادھر سے ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ولیوں کی نگاہیں دیکھی ہے، ٹھیک ہے، ان کی محفلوں میں بیٹھ کر ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اپنی استادوں کی، اپنے مرشدوں کی، ٹھیک ہے، استادوں سے مراد عملیات کے، ٹھیک ہے، اور مرشد جو ہوتے ہیں اس سے مراد کے ہم نے اپنے مرشد کی محفلوں میں چند لمحے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، چند لمحے ہم نے اپنے مرشد کی محفلوں میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یقین مانے کہ تقدیریں وہاں پہ ہم نے یہ بھی بدلتے دیکھی ہے، اور ہم نے وہاں پر یہ بھی دیکھا ہے کہ جو کام ہمارے ہزاروں بھی نہیں ہو رہے، ہزاروں عاملین سے نہیں ہوتے تھے، میں آپ کو وہ حقیقت بتا رہا ہوں، لیکن ایک ولی کی بارگاہ میں بیٹھنے سے اس سے بڑھ کر بھی اوپر جو کام ہوتے تھے وہ ہو جاتے تھے۔ تو میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں کہ عامل جو ہے وہ صرف آپ کو عملیات سکھائے گا، ولی آپ کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر جائے گا، عامل آپ کو تعویذ دے گا، ولی اپنی نگاہوں سے آپ کے کام کرے گا، عامل آپ کو بتائے گا صرف، ہاں ایک بات اور بھی میں بتاتا ہوں، عامل آپ کو صرف کیا بتاتا ہے؟ عامل صرف آپ کو بتائے گا کہ آپ کی قسمت میں یہ ہے، آپ کے ساتھ یہ ہوگا، آپ کے ساتھ اس طرح ہوگا، آپ کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاتا ہوں، عامل یہ بتائے گا، لیکن ولی آپ کو یہ بتائے گا بھی، اور ولی کے ہاتھ میں اتھارٹی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو بھی آپ کو بتائے گا وہ چینج بھی کر سکتا ہے۔ وہ اگر آپ کو بتائے گا نا کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ یہ پریشانی آ رہی ہے، تو پھر ولی کے ہاتھ میں اتھارٹی بھی ہوگی کہ وہ اس مسئلے اس پریشانی کو ختم بھی کرے گا، اس کے ہاتھ میں یہ اتھارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا وہ۔ لیکن عامل آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آنے لگا، لیکن وہ اس کے پاس یہ نہیں ہوگا کہ وہ ختم کس طرح کر سکے، لیکن ولی آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے ساتھ یہ وہ بتائے گا نہیں، وہ آپ کی اس کی جو ایک نور ہوتا ہے، اس کی نگاہ میں نور ہوتا ہے، اس نور کی جو برکتیں ہوتی ہیں، اس کی وہ برکتوں سے، اس کی تجلیات سے وہ آپ کا وہ مسئلہ پورا مکمل ہی مسئلہ وہ آپ لوگوں کا ختم حل بالکل کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ عملیات اور عامل اور ولی میں یہ فرق ہے، ٹھیک ہے، ولی کہ ایک نگاہ سے اور اس کی فیس سے تمام تر چیزیں جاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویڈیوز آپ لازمی والی ویڈیوز دیکھا کریں، کس بات جو شروع ہو رہی ہے، خاص کر آج کی ویڈیو لازمی دیکھیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ دیکھیں، سیکھیں ان سے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے آگے مزید اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر آتا رہوں گا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔